حسن صاحب نواز شریف کا ذکر کیا, انہی کی سٹیٹمنٹ شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں ہر صورت عوام کو ریلیف دیا جائے. چھڑ دیتی ہے ایک گل بس کہ لوگ کہیں گے ساڈا بڑا ہے ہمدرد تھا. کھیت سوا اتنی بار وزیر اعظم, اتنی بار وزیر اعظم. اچھا وہ چند دن پہلے وہ عائشہ بخش نے پروگرام میں کہا کہ انتظامی, میں کہا کیڑا انتظام پنجاب سامنے ہے, انتظامی صلاحیتیں شاباش کیڑیاں. ان کے اپنے سپورٹر جو کہتے ہیں کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں, بھائی لان گے تو کچھ کرن گے نا, بیٹھے رہو. اچھا اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ریلیف دیں, تو بھائی تو اپنی وزارت عظمیٰ 3 دفعہ کتنا ریلیف تم نے دیا تھا؟ ہر بار ماتم ہوا. وہ لوگوں کا جو فورن ایکسچینج میں پیسہ پڑا تھا وہ کھا گئے, وہ پتہ نہیں ملک سوارو پتہ نہیں کیا وہ کر گئے. کیا تمہارا اب پرابلم یہ ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے, وہ ان سے مینج نہیں ہوئی. باہر سے ان کو جو ملی ہوگی وہ پاپولیشن پلاننگ کے لیے کم بچے خوشحال کرانا, یہ وہ اس طرح ہی کیمپینس چلتی تھیں. وہ کھایا پیا گیا, اس کے بعد ختم ہو گئی بات. لوگوں نے پتہ نہیں فنڈنگ سے انکار کر دیا یا آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ رانگ. بٹ آپ نے بندہ پوچھے کہ آپ نے ریلیف دیا نہیں زندگی میں کبھی عوام کو, اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے مخصوص لوگوں کو نوازا. سمجھ آئی بات؟ باقی نہیں, چکے ان کے تو پلے تھا ہی کچھ نہیں. اس کی پھر بعد میں سنو بالنگ ہوئی, جعلی تھا وہ غبارہ, وہ پھٹ گیا ہے. آپ نے خود ریلیف نہیں دیا اور اپنے برادر خرد سے کیسے امید کر سکتے ہو؟ لیکن کاروائی ہے, یہ بیان ایک کاروائی ہے کہ لوگ سوچیں ہو میاں صاحب نے تو ساڈی بھوک ننگ دی وجہ تو پتہ نہیں کہ آپ انہوں دی بھوک ختم ہو گئی. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے خصوصی اجلاس میں چکن کے نرخ بڑھنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا, چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا, مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں. چیف وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر, پیاز, ادرک, لہسن اور لیموں کے نرخوں پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے. کان گل سڑ گئے ہیں اس طرح کی بڑھتے سنتے باتیں ہوئے, بڑا وہ یوں ہے تو برداشت نہیں ہوگا. کی برداشت نہیں ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر برداشت ہے, ملاوٹ برداشت ہے, وہ چھوڑو یہ باتیں. البتہ مریم کا ایک انیشیٹو, اس پہ ہم بھی فوکس کریں, وہ بھی کریں, وہ بہت ضروری ہے. نہیں ملتی مر نہیں جاندے. غریب کا بچہ ایڈے ماں پیو بننے کی کوشش نہ کرو, نہیں ملتی انہوں, اگر تو نہ ملے. اور ایک بات یاد رکھنا, اس کے لیے بھی گورے کا احسان مانو. میں نے لکھا تھا ایک بار, لوگوں نے بڑا انجوائے کیا. میں نے کہا بات سنو, یہ پولٹری اگر گورا نہ دیتا تو یہاں متمول لوگ بھی اپنے بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتے, بیٹا یہ مرغا ہے, یہ مرغی ہے, تمہارے آباء و اجداد کبھی کھایا کرتے تھے. اور سوچو ذرا, پولٹری نہ ہوتی, یہاں بہت متمول آدمی کے علاوہ چکن کا کوئی تصور نہ کر سکتا. اچھا یہ روز کا سیاپا, اس کو چھوڑو. اصل بات جو ڈھنگ کی ہے, سرے چڑھتی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا, وہ مریم نواز کی بات وہ قابل ستائش ہے, میں کمینگی نہیں کرتا. جس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے تک لٹکتے سریے بار, وہ قتل عام ہے. اچھا اس کو گاڑیاں بند کرنا, 1 ویلنگ, یہ پتہ نہیں کن بدبختوں کی اولادیں ہوتی ہیں. خطرناک ترین ڈرائیونگ پر مقدمہ, ڈرائیور کو موبائل فون کے استعمال پہ بھاری جرمانے کرو. بالکل ٹھیک, بچوں کی ڈرائیونگ پہ والد کے خلاف مقدمہ, خدا کی قسم بہت اعلیٰ آئیڈیا ہے. اور ڈرائیونگ نہیں, بچہ اگر 18 سال سے اوپر بھی ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اب بینو لتر مارو. یہ بے رحم سفاک لوگ ہیں جنہیں اپنی اولادیں عزیز نہیں تو لوگوں کی کیا ہونی. میں یہاں کڑتا ہوں, 12-14 سال کا کیوٹ سا ایک بچہ ہوتا ہے, وہ جڑی آج کل نہیں ہو جس کی آواز نہیں آتی, بڑا اچھا, میری عمر نہیں, میرا اپنا دل کرتا ہے اس کو چلانے کو. پیچھے 4-6 سال کی بہن بیٹھی ہوتی ہے. ان کو نہ اپنی اولادوں سے کوئی دلچسپی ہے تو کسی کی اولاد کے ساتھ کیا ہونا. یہ ایک کام اگر میں نے کہا نا, بات سنو, یہ بالکل پتہ نہیں کون ہے
2, 3, 4 एरियाज को फोकस करो और फिर पता लगे कि काम हुआ है। अब मैं अक्सर मिसाल देता हूं, क्यों? इट्स अ रियलिटी। 1122 ये हिंसों में नाम बन चुका है चौधरी परवेज लाई का। उनको हिंसों में याद करना हो तो कहो 1122 चौधरी 1122। कहते हैं पंजाबी च कहते हैं थोड़ा टुर ते सुथरा टुर, इधर भी पंगा उधर भी। पता है नीचे लोग कैसे हैं, बेईमान हैं, करप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। इतने महाज खोल लिए हुए तुमने नेपोलियन की तरह और हिटलर की तरह, ये नहीं बनना कख भी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनिशिएटिव की, बहुत आला। ट्रैफिक, लाहौर की ट्रैफिक को डिसिप्लिन कर रहा हूं, उसमें इस तरह की जो चतर चलाकियां होती हैं उनको ख़त्म कर दो। पाकिस्तान की तारीख भूलेगी कभी नहीं। दूसरे शहर मजबूर हो जाएंगे। ये कोरोना से ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा ये कल्चर। लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ, घरों में रिश्ते तब्दील हो जाएंगे, मोहल्ले में रवैये तब्दील हो जाएंगे। लेकिन नहीं, बहरहाल इनिशिएटिव इसका क्या बनता है मैं नहीं जानता। बहुत अच्छा, प्यो न पढ़ो कि बेगैरत बेटा तेरा 18 साल के भी नहीं, अच्छा और 18 साल का हो चुका अगर और उसके पास लाइसेंस नहीं, फिर भी प्यो न लित्तर मारो। ये ठीक नहीं होना। बात सुनो, दुनिया में कोई तयशुदा असूल नहीं है, चंद बुनियादी असूलों के अलावा। एक ग्रेविटेशनल पुश होती है, फलाना होता है, इसके अलावा कोई नहीं। जैसी सोसाइटी हो उसके मुताबिक बिहेव करो। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप बच्चे की नपी तब्दील करते हो, जवान बेटे की भी कभी नपी तब्दील की है। ये कौम अभी तक बलूगत की तरफ गई ही नहीं। ये जैसे आवारा बच्चे नहीं हो खेलने वाले हो, बंटे बुंटे अखरोट ये वो। हमारे ज़माने में ख़ास तरह के तबकों के बच्चों की ना यही 2-4 होती, ये उस सेज से बाहर ही नहीं निकले। इनके अंदर वो क्लास वो आई ही नहीं। अजीबो गरीब से लोग हैं। पार्क्स में जगह जगह लिखा होता है सिगरेट पीना मना है। अच्छा, आई एम अ स्मोकर माई सेल्फ, सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ खाएंगे ये पता नहीं चिप्स में गंद बना फेंक जाएंगे। मुतमब्बल खाते पीते लोगों का बता रहा हूँ, बाकियों का तो अल्लाह माफ़ करे, जैसे डंगर हैं इनको समझ नहीं आती। मैं तो नाम निहात पढ़े लिखे मुतमब्बल लोगों की बात कर रहा हूँ बीबी। तो ये अगर करना है, पता नहीं, ये तो ये सोचते होंगे कि यार ये हमारा बड़ा क्रिटिक है तो ये क्या करना है वो नहीं भाई, तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, अवाम की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। थोड़ा चलो सुथरा बैठ के आपस में ब्रेनस्टॉर्म करो। ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये अपने जो भी गिरद है रख के उनमें चंद जो पढ़े लिखे जेन्युइन दर्द दिल रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को बिठाओ। उन्होंने कहा यार छोड़ो बाकी का 4-5 बस, बाकी रूटीन में चलो, उन पे टारगेट करो और उनमें अचीवमेंट दिखाओ। कहानी तो वैसे ही नहीं है लंबी। बहरहाल छोड़ो, जबरदस्त इनिशिएटिव बहुत आला।